اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میں جس چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعا ان لوگوں کے لیے مانگتی ہے۔ سب سے پہلے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور فرشتے رحمت کی دعا مانگتی رہتی ہیں، اور جو لوگ صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں، آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم لوگ صفوں کو ملا کر کھڑے ہوا کرو، صفوں کے ساتھ مل جل کر کھڑے ہوا کرو، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملایا کرو۔ تو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی اسی طرح محبت ڈال دے گا، لیکن جب تم صف بندی نہیں کرو گے، ایسے ہی بیچ میں گیپ چھوڑو گے، فاصلہ چھوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی فاصلہ رکھے گا۔ یعنی صف بندی کرنا اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہیں، اور جو لوگ نماز میں اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتی رہتی ہیں، اور جو لوگ نماز میں دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ نماز پڑھ کر اپنے جانماز پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی ترغیب دیتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے کے لیے سحری کھانوں والوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور فرشتے ان کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اور ایک اور جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر درود بیچتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ اور جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے، کوئی پڑوسی بیمار ہے، آس پاس اپنا رشتہ دار بیمار ہے، اس کا پوچھتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہیں۔ اور حضرت علی نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اگر وہ کھڑا ہے تو اللہ کی رحمت میں کھڑا ہے، اگر وہ بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں بیٹھا ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں، اگر ہم کریں تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کوشش کریں نماز پڑھنے کی، کوشش کریں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، جتنی بھی یہ کام ہیں آگے صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کیا کریں، سیدھی جانب دائیں جانب یعنی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔